الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کا مضمون ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان نوازی ہمارے ہاں بہت عام ہے، لوگ بہت خوشی سے مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، لیکن اس کے تعلق سے چند باتیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جو مہمان نوازی کے آداب ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی کا مہمان ہونا چاہے یا ارادہ کرے کسی سے ملاقات کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے اطلاع کریں کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اس کے پاس وقت ہے یا خود وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی اطلاع آدمی کو ہو جائے۔ بسا اوقات آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک شخص کی بڑی مشغولیات ہیں، بہت آدمی مصروف ہے، اس کے کام ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو اطلاع کریں، اس سے وقت لیں کہ کس وقت ملاقات ہماری ہو سکتی ہے، اور اسی وقت پر اس سے ملاقات کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ہم چلے جائیں اور اچانک جانے کی وجہ سے جو ہمارے میزبان ہیں وہ بھی پریشان ہو، یا اچانک جانے کی وجہ سے جن سے ہمیں ملاقات کرنی ہے وہ گھر پر موجود نہیں ہے تو ہمارا جانا ہی ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کہیں سے واپس آتے تھے گھر پہلے اطلاع کروایا کرتے تھے، اور ڈائریکٹ آپ اپنے گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے بلکہ مسجد میں قیام کرتے تھے۔ وہاں قیام کرنے کے بعد، ٹھہرنے کے بعد جب گھر اطلاع ہو جاتی تھی تو کچھ دیر کے بعد گھر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گھر کا حال ٹھیک کر لیا جائے اور گھر درست ہو جائے، اور گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ بھی ذرا سلیقے سے ہو جائیں۔ تو دوسرے کے گھر جانے میں بھی ادب ضروری ہے کہ آدمی جب دوسرے کے گھر جائے تو اطلاع کر کے جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مہمان ہے دوسرے کے گھر پر جب پہنچتا ہے پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، تو مہمان نواز کو بھی چاہیے، میزبان کو بھی چاہیے کہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، خوش دلی سے اس کا استقبال کرے، اس سے ملاقات کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مہمان نوازی میں آدمی اس کی اچھے طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضیافت کرے، اس کے لیے کھانے تیار کرے، اور جو بھی کچھ اس کی حیثیت کے مطابق ہو اس کو کھلائے۔ اور اگر آدمی اچانک آ گیا ہے اور اچانک ہی اطلاع کی ملاقات ہو گئی تو اس وقت پھر جو ماحضر ہو وہی پیش کر دیا جائے، اور مہمان کو بھی چاہیے جو کچھ ماحضر ہے اس کو لے لے، اور اس میں وہ اپنے لیے کوئی ایسی بات محسوس نہ کرے کہ میں آیا ہوں اور میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، چونکہ آپ اچانک آئے ہیں تو جو کچھ ماحضر ہے وہی آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ضروری ہے، مہمان جو گھر پہ آتے ہیں، آج کل کا رہن سہن اس طرح کا ہو گیا ہے کہ بعض افراد کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہے، کبھی پیٹ کی بہت بیماریاں ہوتی ہے، کبھی دوسری چیزوں کی بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ تو میزبان کو خود چاہیے کہ مہمان سے پہلے پوچھ لے کہ آپ کیا لینا پسند کریں گے، کیا کھانا پسند کریں گے، اور مہمان کو بھی اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز اسے پسند نہیں اس کو منع کر دیں، اور جو چیز کھا سکتے ہیں اسے بتا دیں کہ میں یہ لے سکتا ہوں، اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی اچھا طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، مہمان کے لیے کوئی چیز تیار کی جائے اور مہمان پھر اس کو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے نہ کھائے یا نہ لے تو میزبان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس نے جو اس کے لیے مشقت اٹھائی ہے وہ چیز اس پر گرا گزرتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر مہمان کا قیام ہے اور کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے تو اس میں بھی ضروری ہے کہ مہمان اگر ایسا ہے کہ اس کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے آدمی واقف ہے تو اسی کے مزاج کے مطابق کھانا تیار کرایا جائے، اور اگر کوئی نیا مہمان ہے جس کے مزاج کو آدمی نہیں جانتا ہے تو پھر اس سے معلوم کر لیا جائے وہ کیا پسند کرے گا۔ اسی طرح جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ادب ضروری ہے، مہمان کے سامنے چیزیں رکھ دی جائیں اور وہ مہمان خود ہی چیزوں کو لے کر کھائے،
اور کبھی ہمارے ہاں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ میزبان مہمان کے لیے کھانا نکالتا ہے، بسا اوقات اس کی ضرورت سے زیادہ نکال دیتا ہے اور اس پر ضد کرتا ہے آپ یہ بھی لے لیجئے اور زیادہ کھا لیجئے، تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے نکال کر دے دیا وہ کافی ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے نکال کر دینا یہ تھوڑا سا اس کے مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت کچھ اور کھانے کی ہو اور آپ نے کچھ اور اس کو نکال کے دے دیا۔ تو اس میں بھی ادب کا لحاظ یہ رکھا جائے کہ مہمان خود ہی اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لے، اور مہمان کو تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ کھانے پینے میں بھی اپنی زندگی میں کوئی تکلف اختیار نہیں کرتے تھے، اور جو چیزیں سامنے ہوتی تھی بلا تکلف آپ ان کو لے لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مہمان سے خوش دلی سے باتیں کریں اور خوشی کا اظہار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان آ کر بیٹھ گیا اور ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، مہمان بھی اسی طرح آیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے موبائل میں لگا ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی خبر گیری نہیں کرنی ہے، بس اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بلکہ ادب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آئے ہیں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں، باتیں کریں، اور توجہ ہونا چاہیے مہمان کو اپنے میزبان کی جانب، میزبان کو اپنے مہمان کی جانب، اس کی پوری توجہ کا خیال کرنا چاہیے، بات کریں اس سے۔ اور اسی طرح جب مہمان رخصت ہو تو اس کو دروازے تک چھوڑنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب مہمان کو رخصت کریں تو دروازے تک اس کو رخصت کر کے آنا چاہیے، تاکہ مہمان بھی خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو کر جائے۔ اور یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ خوش دلی سے اپنے مہمانوں سے ملے، خوش دلی سے ان کو رخصت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔